اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 26 رمضان المبارک ہے، 14 جولائی ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج لندن میں امساک 2:38 ہے اور فجر 2:48، اور مینچسٹر میں امساک 2:38 ہے اور فجر 2:47۔ اس کے علاوہ دیگر مختلف علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام کے فارمیٹ کا آپ کو علم ہے کہ پروگرام کا آغاز فضائل ماہ مبارک یا فضائل قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد لائیو کالز کھول دیتے ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ کی بھی آراء جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹاپک پر رہتے ہوئے آپ کے سوالوں کو لیا جاتا ہے اور ہماری معزز مہمان شخصیت کی جانب سے آپ کی خدمت میں ان سوالوں کے جوابات صادر کیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ویسے ہی ہوگا، اور آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین سید فدا حسین بخاری صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر جو ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی رعایت ہے، اور قرآن مجید کے بہت سارے اسماء ہیں جس میں قرآن اور الکتاب، تو جو پچھلے نبیوں کو بھی کتابیں دی گئی ہیں ان کے لیے بھی لفظ الکتاب آیا ہے۔ اور اس کا ایک اور نام ہے فرقان۔ فرقان کے معنی کیا ہیں؟ فرقان یعنی جدا ہونا، جدا کرنا۔ فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق و باطل کے درمیان قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ جدائی ڈال دیتا ہے، فرق واضح کر دیتا ہے۔ تو ہر اس چیز کو فرقان کہا جاتا ہے جو باطل سے حق کی جدائی کا باعث ہو۔ یہ لفظ برہان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں حق کو باطل سے ممتاز کرتا ہے، اس لیے اسے فرقان کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی صفت میں اشتراک کی وجہ سے تورات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کے جو اور بھی ہیں اسماء اور صفات، ان کو ایک دو کو بیان کر کے پھر ہم دوسرے جو قرآن مجید کے مطالب ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو بشرا بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے قرآن، یعنی قرآن بشرا ہے۔ جو ابھی ہم نے آیت کی تلاوت بھی کی تھی، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور کتاب موسیٰ کو امام اور رحمت قرار دیا گیا، کیونکہ امام وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے اور جس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام اور رحمت تھی، اور اب جو ہے وَهَٰذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، یہ جو کتاب ہے یہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور لوگوں کو تاکہ وہ اس کے ذریعے ظالموں کو ڈرائے۔ اور یہ کیا ہے؟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ خوشخبری ہے سرتاپا کن کے لیے؟ محسنین جو نیکی کرتے ہیں، نیکوکار جو انسان ہیں ان کے لیے یہ بشرا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ، اچھا محسنین کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور هُدًى وَبُشْرَىٰ للمؤمنین بھی کہا گیا ہے، هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للمسلمین بھی کہا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے وہ محسنین کے لیے بھی بشارت، مومنین کے لیے بشارت، اور مسلمین کے لیے بھی بشارت ہے۔ اور فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بینہ اور روشن دلیل آئی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ زیبا ترین کلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر
منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے بہت ہی اچھا کلام یعنی اس کتاب کو نازل فرمایا نازل فرمایا. جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک بات کئی بات دہرائی گئی ہے. اس کے سننے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف بے اطمینان توجہ پیدا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ القرآن فی کل زمان جدید، یعنی قرآن ہر زمانے میں نیا ہے. یعنی ہر ایک جب 20 سال کے بعد ایک جنریشن کھڑی ہوتی ہے اس کو قرآن اس کے زمانے کے اعتبار سے جواب دیتا ہے. بہت بڑا معجزہ ہے یہ. جی مطلب یہ ہے کہ قرآن پرانے ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. معجزہ ہے. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ رسول پاک کا معجزہ ہے سبحان اللہ. اور رسول پاک نے اسی کو پیش کیا اور سب سے بڑا معجزہ رسول پاک کا قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. اور معجزہ جو ہوتا ہے نبی جو لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس جیسا کام کوئی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. معجزے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی باقی لوگ اس کام کو کرنے سے عاجز ہیں، اس لیے کہتے ہیں معجزہ، یعنی یہ اعجاز والی چیز ہے. تو رسول پاک کا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے. ویسے تو مولا کائنات علیہ السلام بھی رسول پاک کا معجزہ ہیں اور قرآن بھی معجزہ ہے. اور قرآن جو ہے خود اس میں موجود ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم لوگ جو ہو شک میں ہو کہ جو ہم اپنے عبد پر نازل کر رہے ہیں تو جاؤ تم بھی جاؤ اور اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ. پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں ہی لے آؤ. کیا کھلا چیلنج ہے نا. جی کھلا چیلنج، تحدی اس کو کہتے ہیں. اور اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم از کم 1 سورہ ہی لے کے آ جاؤ. اور پھر یہ بھی کہا کہ تم انسان جو اگر جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور ایک دوسرے کے ساتھ پشت سے پشت ملا کے یعنی اپنی پوری قوت اور توانائی استعمال کر لو، اس کے باوجود تم نہیں لا سکتے. جب نہیں لا سکتے تو پھر ڈرو جہنم کی آگ سے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے. تو کثرت سے دہرایا جانا اور بار بار کانوں میں پڑھنا اس قرآن کو پرانا نہیں کرتا. یہ مولا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جس قدر نشر و اشاعت اور درس و تدریس کی جاتی ہے اسی قدر اس کی تر و تازگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. کیا بات. آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم یا کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہ سب زمانوں، سب قوموں اور سب لوگوں کے لیے. لہذا یہ ہر زمانے میں جدید، ہر قوم کے نزدیک ہمیشہ تر و تازہ اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا. تو قرآن مجید جو ہے نا وہ سمجھیں کہ زمان و مکان سے ماورا چیز ہے، یعنی کسی خاص زمانے سے محدود نہیں ہے، کسی خاص قوم سے اور کسی خاص مکان سے. مطلب جب اس میں انسان تفکر کرنا شروع کرتا ہے جی اور کچھ تھوڑا بہت بھی اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک جو لگاؤ پیدا ہوتا ہے، پھر مطلب سلسلہ چل نکلتا ہے نا. جی دیکھیں قرآن مجید میں کتنی جنریشن گزر گئے ہیں اور کتنے زمانے کہ تفکر کریں، غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، یعنی وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں. اور قرآن جو ہے نا وہ بڑی سے بڑی بیماری کے لیے شفا بھی ہے. قرآن مجید میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن ساتھ یہ بھی ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. مومنین کے لیے شفا ہے قرآن اور ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے، گھاٹے کے، ان کو کچھ ملنے والا نہیں. آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟
میں جرمن سے بول رہا ہوں. میرے کو ایک سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب سے جی بسم اللہ. فرمائیے. کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ لوگوں کا چل رہا ہے. اور میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب جمعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کے پیچھے جب لیڈیز بھی ساتھ میں کھڑے ہیں پیچھے, تو ہم لوگوں کا جمعہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھتے رہیں پروگرام, جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی جب باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے جمعے کی, تو خواتین جو ہیں مردوں کے پیچھے ان کی صف ہے, تو بالکل جمعہ ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایران میں جہاں پر نماز جمعہ میں خواتین بھی آتی ہیں, چونکہ ہمارے ہاں تو اس طرح سے ابھی رواج نہیں ہوا نا, صرف مردی جمعہ پڑھتے ہیں, بہت کم جگہ جہاں پر خواتین آتی ہیں. تو لہٰذا وہ اسی صفوں میں جو صفیں چل رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے مردوں کی صف ادھر کھڑی ہے, چاہے اگلی والی صف ہو تو وہاں سے ساتھ دوسری صف جو شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ مساجد میں آپ جا کے دیکھیں تو یہاں بھی ہیں کہ پردہ درمیان میں لگا ہوا ہے, تو مولانا صاحب آگے کھڑے ہیں, تو جو پہلی صف ہے وہ درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے, پہلی صف جہاں ختم ہو رہی ہے ساتھ ہی اس کے خواتین اس طرف کھڑی ہیں, تو وہ اسی طرح بالکل صف ساتھ کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہیں. تو لہٰذا جمعہ ہوتا ہے, اس میں کوئی. یہ ہے کہ جب انسان تنہا کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت یہ ہے کہ مرد آگے ہو تو خاتون پیچھے ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر خاتون آگے ہو تو مرد پیچھے ہو تو وہ بعض مجتہدوں کے نزدیک ہے کہ مثلا وہ 10 ہاتھوں کا فاصلہ ہو, اور بعض کا ہے اس سے کم تر ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ کون صاحب کہاں سے؟ جی علی رضا بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. علی رضا صاحب مانچسٹر سے, خوش آمدید کہتے ہیں, فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں, میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے, بسم اللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں پیدا ہوئے اسی طرح میری عبادت کرو. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ میں خود بھی اہل پیشی ہوں, اس لیے میرے 2 سوال ہیں, وہ مجھے جواب چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے پروگرام. تھینک یو. تھینک یو. اوکے یا علی مولانا. پیر مولانا. قرآن نے فرمایا کہ جس طرح تم پیدا کیے گئے اس طرح سے میری عبادت کرو. کچھ جی وہ تو یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے یولد علی الفطرہ, کل مولود یولد علی الفطرہ, سبحان اللہ, ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا فطر ہے, اللہ پہ. اور فطرت انسان دین اسلام جو ہے یعنی فطرت پر ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے بعض علماء یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ انسان جو پیدا ہوا تو پھر وہ ہاتھ باندھ کے پیدا نہیں, ہاتھ کھلے کے پیدا ہوا ہے, اور اس کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے. اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں, جی بالکل, بلکہ پڑھنی مردوں کے پیچھے چاہیے. مطلب صرف خاص عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں عورتوں کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں, لیکن باقی جو بھی چاہے وہ عید کی نماز ہو, جمعے کی ہو, مسجد میں, تو وہ تو ظاہر ہے مرد ہی پڑھائے گا. مرد ہی پیش نماز جو ہے وہ ہوتا ہے, عورت پیش نمازی نہیں کر سکتی مردوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں. عمران فضل صاحب نوٹنگم سے, خوش آمدید کہتے ہیں عمران فضل صاحب. کیسی طبیعت ہے؟ میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ اس لیلۃ القدر کی وضاحت کر دیں. کیا یہ ایک یہی مثلا لیلۃ القدر جو رات ہے یہ پہلے بھی تھی؟ ٹھیک ہے, بہتر, دیکھتے رہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ پچھلی امتوں میں یا ادھر بھی ان کے لیے تھی, تو یہ جو روایتوں میں ملتی ہے بات کہ یہ خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے. اور پھر اس کی شان نزول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض بنی اسرائیل کے افراد جو لمبی لمبی عمریں بھی کرتے تھے تو وہ مثلا 80 سال عبادت کرتے تھے, یا 80 سال 85 سال وہ جہاد میں لباس پہنے رکھتے تھے. تو پھر یہ سورہ نازل ہوا تو رسول پاک نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ یعنی یہ جو ایک رات ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو 1000 مہینہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں, تو یہ 83 سال کی عبادتوں سے ایک رات بہتر ہو جاتی ہے.
تو اگر اس رات کو درک کر لیا جائے تو وہ پچھلے جو بنی اسرائیل والے 80 سال باتیں کرتے ہیں ان سے بہتر ہو جائے بہتر ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. یہ سارے سوال ہو گئے. اس سے پہلے کہ اور سوالات شامل ہوں آپ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بیماری کے لیے شفا ہے. ظاہر ہے جسمانی بیماریاں اور روحانی، مین تو روحانی بیماریاں ہیں، چونکہ انسان میں جو ہے شرک ہے، کفر ہے، کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، وہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان سب کے لیے شفا کیا ہے؟ قرآن مجید. سبحان ٹھیک ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت قرآن جیسی کتاب آ چکی، اور جو امراض دل ہیں ان کی دوا اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو یعنی دل کی بیماریوں کی بات، وہ دل کی بیماری یہ نہ سمجھنے کو جو یہ جو دل ہے دھڑکتا ہے، جو پمپنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب قرآن اور حدیث میں دل کی بات آتی ہے تو اس سے مراد انسان کی روح اور جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دل کی بیماریاں یعنی جو انسان کی نفس کی اور اس کی جان کی یعنی جو روحانی بیماریوں میں روحانی مبتلا بیماریاں ہیں ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. عقیدے کی جو اس میں اگرچہ یعنی چیزیں جو ہیں قرآن مجید کے جو ہیں آیات یا اسماء حسنہ جو ہیں، یہ اگر جسمانی بیماریوں کے لیے پڑھیں تو اس میں بھی شفا ہوتی ہے. جیسے کسی دل کی بات ہی کر لیں یقین کر کے پڑھے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ مثلا انسان جو ہے وہ صبح کی نماز پڑھے تو اس کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ رکھ کے نا دل کے اوپر تو 70 مرتبہ پڑھے یا فتاح ہو یا فتاح. فتاح یعنی کھول دینے والا. تو اس سے یعنی ایک تو یہ ہے کہ میرے لیے علم کی راہیں اور بصیرت کی راہیں کھول دے، اور پھر یہ بھی ہے کہ دل کی بھی رگیں بند ہوئی ہیں تو وہ بھی کھول دے. خدا کا وہ تو معجزہ اعجاز ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی عمران فضل صاحب. عمران فضل بول رہا ہوں. جناب میں نے سنا ایک امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ یہ رات جو تھی، کیونکہ اس کا ذکر ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. لیلۃ القدر میں قرآن کو ہم نے نازل کیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ یہ جو رات تھی یہ ہماری ولایت کی تھی پہلے. بے شک. ابھی نبی پاک نے کہا انی تارکم والثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، کیونکہ یہ تعلق بن جاتا ہے قرآن کا اور ان کی ولایت کا. اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں، میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. بالکل جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایسا ہے کہ یہ جو شب قدر ہے اس کو کیوں ائمہ نے کہا ہماری رعایت ہے، ہماری ولایت کی رعایت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ جو روح القدس آتے ہیں تو وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ جب رسول کریم موجود ہیں بظاہر تو یہ ملائکہ اور روح القدس رسول پاک پر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب رسول پاک دنیا سے چلے گئے تو یہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ چونکہ لیلۃ القدر جو ہے ہم ہر ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی یاد نہیں مناتے بلکہ لیلۃ القدر برپا ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے. یعنی جس طرح ہم مثلا عید میلاد النبی مناتے ہیں تو 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو ہم یہ کہتے ہیں اس دن رسول پاک پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کی یاد منا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ 21 رمضان یا 23 رمضان یا 27 رمضان یہ شب قدر تھی اور ہم اس کی یاد منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ شب قدر واقعہ ہوتی ہے ہر ماہ رمضان میں. جو شب قدر آتی ہے تو یہ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح القدس بھی نازل ہوتی ہے. اور وہ کس پر نازل ہوتی ہے؟ وہ جو وقت کا امام ہے، جو حجت خدا ہے، جو کتب عالم امکان ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اور
रूह अल-कुद्स जो बेज़न रब्बिहिम मिन कुल्ल अम्र, तमाम अमूर को लेकर, अल्लाह के अमर को लेकर और अल्लाह के इज़्न से वो नाज़िल होते हैं। तो किस पर नाज़िल होते हैं? वो उसी पर नाज़िल होते हैं जो हक़ का इमाम होता है। तो रसूल पाक के बाद उनके वारिस और जो उनके जानशीन और इमाम हैं, हमारे इमाम हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी तक, तो फिर उन पर ये नाज़िल होते हैं। तो लिहाजा आजकल का जो ज़माना है ये इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का है। तो अभी जब नाज़िल होंगे तो फिर ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि चूँकि इस रात में मलाइका आते हैं और फिर मासूम इमाम के पास आते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया कि ये हमारी रात है, वलायत की रात है। इसलिए सुभान अल्लाह। वो भी मतलब ये सारा मतलब जिसने इसको दर्क कर लिया, ज़ाहिर बात है वो हकीकतों को जी उसने तो पा ली ना रात, जो इनकी विलायत का इकरार करता है, जिनसे हुफ रखता है, जो इनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, तो उसने पा लिया। ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। हाँ, तो हम दोबारा चलेंगे जी। तो कुरान मजीद जो है इसमें अव्वलीन व आखरीन का इल्म है। फिल कुरान नबउन मा क़ब्लकुम व मा ख़बरु मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम। कुरान में तुमसे पहले की खबर, तुम्हारे बाद की खबर, तुम्हारे दरमियान के हालात की तमाम ख़बरें इसमें मौजूद हैं। और कुरान मजीद के मुतल्लिक़ फ़रमाया गया है कि मोमिन को चाहिए कि मरने से पहले कुरान की तालीम हासिल कर ले, या अगर उसे मौत आए तो वो कुरानी तालीम हासिल कर रहा हो। यानी मोमिन की तारीफ़ क्या की गई है कि या तो वो कुरान की तालीम हासिल कर चुका है, या ये कि वो तालीम हासिल करते हुए दुनिया से जा रहा है। उस सूरत में भी ये कि ठीक है, रहमत खुदा का हकदार हो जाएगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान दावत इलाही का दस्तरखान है, सुभान अल्लाह, जितना हो सके इस दस्तरखान से रेज़ा चीनी कर लो। सुभान अल्लाह। और ये तो माह मुबारक रमज़ान जो है, इसके लिए तो यही कहा गया है कि ये ऐसा महीना है कि अगर इस महीने में एक कुरान मजीद की आयत की तिलावत करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा पूरे कुरान मजीद के ख़त्म करने का। और अगर आप एक रकअत नमाज पढ़ोगे फरीज़ा इसमें, तो वो क्या है 70 रकअत का सवाब है। तो कहा गया है कुरान मजीद की जितनी आयतें हैं जन्नत के उतने ही दर्जे, और कहा जाएगा कुरान मजीद पढ़ने वालों को आयतें पढ़ते जाओ और ऊपर से ऊपर दर्जा अपना लेता जाओ। सुभान अल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल पूछना है जी। कौन साहब हो, कहाँ से? जी जी, आप कौन साहब हो, कहाँ से? नवीद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। नवीद साहब मैनचेस्टर से, फरमाइए जनाब, जी फरमाइए। जी, मैंने ये सवाल पूछना था कि विलाय अली है विलाय मोहम्मद, इसका क्या मतलब है? ठीक है, प्रोग्राम देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। विलाय अली है विलाय मोहम्मद। ठीक है, एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो जी बहन, फरमाइए। जी देखिए, मैं इस पे कॉल कर सकती हूँ? जी जी जी, आप लाइव हैं, फरमाइए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं ताजदार बानो बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे एक इस डायरेक्ट उससे मरबूत तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ मालूम करना चाहती हूँ, और वो ये कि जो नमाज में बिल्कुल लाजमी अज्जा हैं वो क्या हैं? यानी कुछ तो मुस्तहबात हैं, तो बिल्कुल लाजमी अज्जा, क्योंकि मेरी कुछ क़ज़ा उल उम्री नमाजें हैं और मैं ये चाहती हूँ कि उनको मैं जल्दी से जल्दी पूरा कर लूँ। तो अगर ये जैसे एक नमाज है और ज़ोहर की एक मौजूदा पढ़ी और एक क़ज़ा उल उम्री पढ़ी, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि मेरी मौत तक जो है वो पूरी नमाजें मेरी शायद ना हो सकें। तो इस वजह से मैं ये चाहती थी कि अगर ये मुझे मालूम हो जाए कि महज ज़रूरी नमाज बहुत तो वो अगर आप बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। परवरदिगार जज़ाए अज़ीम दे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। आप देखती रहे बहन, अभी आपको जवाब देते हैं। पहला सवाल किया नवेद भाई ने कि विलाय अली जो है वो विलाय मोहम्मद कैसे है। पहले तो हम वलायत को समझते हैं। वलायत का माना क्या है? वलायत के बहुत से माने हैं। एक वलायत का माना है दोस्ती, मोहब्बत, नुसरत।
ولایت کا معنی ہے صاحب ہونا، با اختیار ہونا، ٹھیک ہے، اور سرپرست اور ولی جو کہتے ہیں حاکم کے معنی میں. اور قرآن مجید میں جو معنی استعمال ہوئے ہیں وہ یعنی ان سب معنوں میں استعمال ہوئے. یہ جو آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت ہے تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، وہ تمہارے ولی ہیں. تو ولی کیا ہیں؟ یعنی اللہ تمہارا حاکم ہے، اس کا رسول حاکم ہے، اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، یعنی اپنی انگوٹھی جو ہے حالت رکوع میں، تو وہ مولا کائنات علیہ السلام ہے. یہ تفسیر والوں کا اور سب کا شان نزول اس پر اتفاق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی ولایت ہے، وہ ساری ولایتوں کی ولایت اللہ کی ہے. چونکہ اللہ کی ولایت جو ہے ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دی ہوئی، چونکہ وہ خود مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ اللہ ہے. تو لہٰذا اس کی سرپرستی اور حاکمیت جو ہے وہ کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ذاتی ہے. لیکن رسول پاک کی جو حاکمیت اور ولایت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اسی طرح حضرت علی کی جو ولایت ہے وہ بھی اللہ رسول کی دی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم جب کہتے ہیں ولایت علی ولایت رسول ہے، یعنی جو علی مولا کی حاکمیت ہے وہ رسول پاک کی حاکمیت ہے، اور جو رسول اور مولا علی کی حاکمیت ہے وہ اللہ کی حاکمیت ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال کیا ہماری بہن تاجدار بانو نے، کہتی ہیں کہ نماز کے جو لازمی واجبات ہیں بتا دیں. جیسے کہ جو نماز ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں. تو پوچھا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں مستحب ہیں وہ بتا دیں، تاکہ جن لوگوں کی نماز قضا ہے اور وہ ان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ صرف واجب کو ادا کر لیں. چونکہ جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سے جو مطلوب چیز ہے وہ وہی اس کے واجبات ہی ہیں، مستحبات آپ سے مطلوب نہیں ہیں. مثلا جب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، اذان و اقامت جو ہے آپ کے لیے مستحب ہوتی ہے تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ نے نماز شروع کی تو سورہ الحمد ضروری ہے، اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنا ضروری ہے، جیسے قل هو اللہ احد پڑھ لیا. اور اس کے بعد جب رکوع آپ نے کیا تو رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح صغیر یا 1 مرتبہ بڑی تسبیح کبیر. تسبیح صغیر کیا ہے؟ آپ نے رکوع میں گئے اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کافی ہے، بس کھڑے ہو جائیں آپ. اور جب کھڑے ہوں گے رکوع سے تو کیا پڑھتے ہیں یہاں پر؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. یہ سمع اللہ لمن حمیدہ جو ہے یہ بھی مستحب ہے، اس کو بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر. حتیٰ کہ اللہ اکبر جو ہے نا جی، یہ بھی ایک نقطہ یاد کر لیں کہ پوری نماز میں صرف جو تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، اللہ اکبر، جب نماز شروع کرنی ہے تکبیرۃ الاحرام کہنا صرف وہ واجب ہے بس. باقی جتنی تکبیریں ہیں نماز میں ساری مستحب ہیں. یعنی آپ صرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں اور باقی کوئی بھی تکبیر نہ کہیں، جو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، پھر سجدہ، تو ساری کی ساری مستحب ہیں، تو آپ ساری چھوڑ سکتے ہیں. بس تکبیرۃ الاحرام ایک ہی واجب ہے. اس کے بعد آ جائیں جناب سجدے میں گئے آپ، سجدے میں اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ایک ہی دفعہ، بس یہ کافی ہے. اور اس کے ساتھ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ مستحب ہے. اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ زیادہ ہے، لیکن جب آپ نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ نہ پڑھیں. میں نے آپ نے کہا صرف سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اور دیکھیں ایک میں نے یہ بات کی کہ اللہ اکبر صرف تکبیرۃ الاحرام والا واجب، باقی سارے مستحب، تو اس کا مطلب سارے چھوڑ سکتے ہیں. یعنی آپ نے صرف کہا. اسی طرح درود شریف صرف تشہد والا واجب ایک دفعہ، باقی جتنے درود شریف ہیں چاہے رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، قنوت میں ہوں، وہ سب آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کے بغیر نماز صحیح ہے. یہ تو پہلی رکعت ہو گئی، مطلب جی اب یہ ہوگی پہلی رکعت. اب آگے اب اٹھتے ہوئے جو کہنا ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم وقعد، یہ بھی مستحب ہے، اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. اب جب کھڑے ہو گئے آپ، پھر سورہ الحمد پڑھا، پھر سورہ دوسرا پڑھا، پھر آپ نے قنوت میں جانا ہے. یہ خود قنوت جو ہے یہ قنوت بھی مستحب ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی ہے
بس یہی ہے، بس تیسری کا پتہ چل گیا، تیسری میں صرف سورہ الحمد پڑھنی ہے یا تسبیحات اربع پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے باقی آپ کو پتہ چل گیا، بس یہی مطلب جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اجمل بول رہا ہوں بولٹن سے. اجمل صاحب خوش آمدید، فرمائیے. لائیو ہوں؟ بالکل لائیو ہیں جناب. جی مجھے ایک سوال کرنا ہے. کہتے ہیں کہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے. میرا سوال ہے کہ سبھی مسلمان تراویح پڑھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ صرف یہ میرا سوال ہے کہ سنا ہے اور یہ پتہ نہیں صحیح کہ واقعی پڑھتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیں، ہم ابھی ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آ کے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو ہمیں ایک مختصر سی بریک لینی ہوگی ناظرین، ایک مختصر سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. چلتے ہیں بریک پہ.